اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم عصر الجاہلی کے سب سے آخری شاعر نابغہ الزبیانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسمہ زیاد بن معاویہ، اس کا نام زیاد بن معاویہ تھا۔ ویکنیٰ ابا امامہ، اور اس کی کنیت جو تھی ابو امامہ تھی۔ وہو احد فعول الشعراء الجاہلیین، اور یہ جو ہیں دور جاہلیت یا عصر الجاہلیت کے سب جو مشہور ترین جو ہیں بلند و پایہ شعراء میں سے ایک شاعر تھا، اور یہ ذبیان کا رہنے والا تھا۔ ویقال لہ النابغہ لأنہ نبغ بالشعر دفعۃ واحدۃ، تو اسے نابغہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے شاعری کی دنیا میں جو ہے اچانک سے جو ہے ظاہر ہوا۔ وحیات النابغہ غامضۃ، اور اس کی جو زندگی ہے بہت ہی جو ہے غامض ہے، بہت ہی گہری ہے، یا جو بہت زیادہ ظاہر نہیں ہے لوگوں کے سامنے۔ بقسمھا اول، جو ہے پہلے کیا ہے، فلا نعرف بالضبط مکان ولادتہ وزمانھا، اور اس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کی ولادت اور کس زمانے میں وہ پیدا ہوا۔ وقد نشأ نشأۃ بدویۃ، اور اس نے جو ہے دیہاتی زندگی گزاری۔ وعلق فی صباحہ بفتاۃ اسمھا ماویہ، اور جب یہ جو ہے بڑی عمر تھوڑا سا ہوا یا اس نے پرورش پائی، تو ایک لڑکی جس کا نام ماویہ تھا اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ وکان رجل حرب وسیاست ودہاہا، اور جو ہے یہ جنگ باز اور سیاسی انسان تھا۔ فوثق العلاقہ بین ذبیان و احلاکہا، تو اس نے جو ہے اپنے حلیف جو ہے اس ارد گرد والے ذبیان کے رہنے والے ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس کے ارد گرد والے جو حلیف ہیں ان کے ساتھ اس نے بہت گہرا تعلق جو ہے وہ قائم کیا۔ واشاد البطولات قومہ، اور اپنے جو بڑے بڑے جو اس کے دلیر اور شہرت والے جو اس کے لیڈر تھے یا ہیروز تھے، اس نے ان کی جو ہیں بہت زیادہ ان کے بارے میں قصیدے لکھے۔ وکان علی صلۃ وثیقۃ بالبلاد الغسان، تو اس کا جو ہے غسانی جو تھا بادشاہ، اس کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے۔ واتصل بالملوک الحیرہ واصبح الشاعر بلاطہم، تو اس نے ملوک الحیرہ جو تھے، ہیرا کے جو بادشاہ سے ان سے تعلقات استوار کیے، اور جو ہے ان کے جو شاہی قصیدہ خوان یہ بن گیا۔ ولا سیما فی عہد النعمان بقابوس ونشأت جفوۃ بینہ وبین عثمان، اور جب یہ نعمان جو تھا اس کے بادشاہ کا نام تھا، اس کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن ایک جگہ پہ کیا ہوا، ان کے درمیان جو ہے سرد مہری قائم ہوئی۔ تو یہ ہرب علاقوں میں ہی اپنے قوم کی طرف واپس آ گیا غسان، واخذ یعتذر للنعمان حتی حظى برضائه وعاد الى البلاد، پھر اس نے قصائد بہت زیادہ لکھے تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے اس بادشاہ سے، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے اسے معاف کر دیا، اور پھر یہ واپس لوٹ کر اس کے دربار میں چلا گیا۔ وكان النابغ يرحل الى داخل جزیرۃ العرب، یہ جو ہے جزیرہ عرب جو ہے اس کے اندر گھومتا رہا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ويحضر في سوق عکاظ، اور سوق عکاظ میں یہ حاضر ہوتا تھا۔ وتنصب له كتب من آدم ويجتمع إليه الشعراء، تو اس کے لیے جو ہے سوق عکاظ میں جو ہے ایک خاص خیمہ لگایا جاتا تھا۔ وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الشُّعَرَاءُ يَنْشِدُونَهُ قَصَائِدَهُمْ فَيُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ، تو اس کے پاس جو ہے بہت سے شعراء آتے تھے اور اپنے قصائد بیان کرتے تھے، اور پھر یہ جو بتاتا تھا کہ اس میں سے سب سے اچھا قصیدہ کس کا ہے۔ وَقَدْ أَمْتَدَ الشِّعْرُ بِحُسْنِ الدِّبَاجَةِ، اس کا جو کلام تھا، شعری کلام جو تھا، وہ جو ہے حسن آغاز کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وجمال الرونق، اور خوبصورت ہوتا تھا۔ وجزالۃ الالفاظ، اور خوبصورت الفاظ۔ وقلت التکلف، اور جو ہے اس میں عدم تکلف ہوتا تھا۔ ولم يعرف تاریخ موتہ، اور اس کی جو ہے موت کی جو ہے
ڈیٹ اس کا جو ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. ولیکن المعروف انہ مات فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث. لیکن یہ ہے سنا گیا ہے یہ یا پھر یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو ہے یہ وفات پا گیا تھا. آئیے اس کے کلام پڑھتے ہیں. المرء یأمل ان یعیش وطول العیش قد یضره. المرء ایک انسان جو ہے یأمل امید کرتا ہے ان یعیش کہ وہ زندہ رہے گا وطول عیش قد یضره حالانکہ جو زیادہ لمبی زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اس میں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان ہمیشہ خواہش کرتا ہے کہ وہ لمبی زندگی گزارے اور ہمیشہ کی زندگی گزارے اور اسے کبھی بھی جو ہے موت کا سامنا نہ کرنا پڑے. حالانکہ زندگی جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ ہم سب نے سن چکے ہیں کہ زندگی جو ہے چاہے جتنی بھی ہوگی لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو جو ہے موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، چاہے آپ جوانی میں کریں یا بڑھاپے کے عالم میں. تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ اگر لمبی زندگی اسے ملے گی تو کیا ہوگا، بہت زیادہ لمبی زندگی کی اگر وہ کرے گا تو ایک بڑھاپے میں کیا ہوگا، دوسرے لوگ جو ہیں اس سے بیزار ہو جائیں گے اور جو اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ بہت اچھا اور بہت مناسب ہے ہر انسانی مخلوق کے لیے. شعر نمبر 2 میں کیا کہتا ہے شاعر؟ تفنا بشاشته ویبقى بعد حلو العیش مرۃ. تفنا فنا ہو جاتی ہے بشاشته اس کے چہرے کی بشاشت مسکراہٹ، ویبقى بعد حلو العیش مرۃ اور باقی رہ جاتی ہے کیا، بعد حلو العیش جو ہے میٹھی زندگی یا اچھی زندگی کے بعد جو ہے کڑواہٹ باقی رہ جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ بڑھاپا جو ہے اسے اس نے کڑوی زندگی سے تشبیہ دی ہے کہ اس جو ہے جوانی جو ہے اسے اس نے میٹھی زندگی سے تشبیہ دی ہے کہ جوانی کی زندگی جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اور جو بڑھاپا ہے وہ جو ہے ایک اسے کڑوی زندگی کا نام دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ بڑھاپا جو ہے وہ غم کا دوسرا نام ہے. اور بڑھاپے میں انسان کو جس عمر میں پہنچتا ہے تو اسے چہرہ جو ہے اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی طاقت سب کچھ جو ہے اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اور رہتا ہے اگر تو اس وقت اس کی جو ہے کمزوریاں رہ جاتی ہیں جسمانی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے وہ ایک عاجز انسان بن جاتا ہے. وَتَخُونُهُ الْأَيَّامُ حَتَّى لَا يَرَى شَيْئًا يَسُرُّهُ. وَتَخُونُهُ اور روٹھ جاتے ہیں، خیانت سے ہے، الایام دن اس سے، یہاں تک کہ کوئی چیز نہیں دیکھتا جو اسے خوش کر دے. آپ جیسے کہ ہم نے ایک عربی کا جو ہے ایک کوٹیشن ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن جو ہیں ہم نے لوگوں کے درمیان جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی انسان کو خوشی کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی غم. خوشی اور غم بالا آخر آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان کا جو ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ موت جو ہے اس کی سامنا انسان کو ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا. اس دنیا میں انسان جو ہے ایک آزمائش کے لیے ہے پیدا کیا گیا ہے. یہاں پر اسے رہتے ہوئے یہ اگر سمجھے کہ میں کچھ ہی عرصے کے لیے یہاں پر ہوں تو اس کے لیے یہ زندگی آسان ہو جائے گی اور اپنا اصل مقصد جو ہے وہ آخرت کی زندگی بنائے اور یہ سمجھے کہ بالا آخر کہیں نہ کہیں کسی بھی لمحے یہ زندگی کی جو رونقیں، یہ جو نعمتیں اللہ نے اسے نوازی ہیں، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب اس سے چھن جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی.
شعر نمبر 4 کیا ہے؟ کم شامت بی ان حلقت وقائل للہ درہ، کم شامت بی، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو میری مصیبت یا میرے ہلاک یا میرے مرنے پر خوش ہوں گے، وقائل للہ درہ، اور بہت کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ کتنی اچھی صفات کا یہ شخص مالک تھا۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہے زندگی جو ہے اس کی بارے میں بتا رہا ہے کہ کتنی غیر یقینی ایک زندگی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس لمحے جو ہے یہ ساتھ چھوڑ جائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں اچھائی بیان کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے آج کا جو ہے ہمارا نابغہ زبیانی جو ہے ان کے لائف کے بارے میں ہم نے جانا، اور باقی ان کی جو ہیں جو شاعری جو ہے یا ان کے کلام میں سے کچھ 4 ابیات ہم نے پڑھے۔ نابغہ زبیانی یہ ایک لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکے کا نام ہے، مطلب ایک میل ہیں شاعر، نام سے یہ لگتے ہیں جیسے یہ نام جو ہے یہ فیمیل ہے، ہرگز نہیں ہے ایسا، یہ ایک میل شاعر تھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شعراء صدر الاسلام جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔